مومنین اکرام، بلا تاخیر قمر الذاکرین نفیس الذاکرین جناب پیر سید قمر عباس نقوی صاحب آف گجرات، سارے مومنہ کے گزارش ہے کہ امام بارگاہ دے اندر تشریف لے آؤ اور خاتون جنت نو پرسا دیو۔ ہن تواڈے سامنے بلا تاخیر قاری القصائد نفیس الذاکرین جناب پیر سید قمر عباس نقوی صاحب آف گجرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، نعرہ تکبیر، تھوڑا مزاج بلند کرو، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، مرشدزادی دے دشمنت لعنت۔ کوئی کام زندگی چ کرو یا نہ کرو، جدوں گل لعنت دی آوے تے پھر اچھی پایا کرو۔ سارے آکھو محمد دی بیٹی تے قاتلاں تے لعنت۔ آقا زادی دی ذات تے نظراں جھکا کے بلند آواز نال ایک صلوات پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل، میزان مستقیم وجہ رب کریم۔ نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر، سید الوسیین وارث آسمان و زمین حبل المتین، سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء، شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں، قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے، منکر دی قضا واسطے، خوشنودی مصطفیٰ مرتضی و زہرا واسطے صلوات باواز بلند پڑھے، اللہم صلی علی۔ دعا ہے مالک کائنات مجاہد بھائی دی، انہاں دے ویراں دی، یہ تمام محنت عبادت مالک اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما۔ ہر بندہ آمین دی صدا بلند کرے۔ حسین بادشاہ دا بے نیاز خالق، پورا شوق دور ہے مالک، ہر مومن دی عزت نو محفوظ۔ پیشوا دی ذات تے اتنی بلند صلوات پڑھو جو بادشاہ دی آمد واسطے رزق وچ حصہ شامل ہو جاوے، بلند آواز نال ایک صلوات، اللہم صلی علی۔ اجازت ہے میں دو جملے آکھ، چلو ہن میرے ویر بھی آ گئے، چار جی اکٹھے بھی ہو گئے، بانیان دا بھی دل ہوندا بھی مومنین آویں، باقاعدہ طریقے نال ذکر شروع ہو جاوے۔ ذاکرین دی بھی اپنی مجبوری ہے، ہر بندے دی اپنی مجبوری ہے، لیکن ساری مجبوریاں ایک پاسے۔ میں اپنے ویرانوں چار مصرے ایسے پیش کر جاواں جو پتہ نہیں زندگی جس تو پہلے بڑا اتفاق ہوئے میرے چہرے نو تساں ویکھے یا نہیں، آخری بندے تک کائنات وچ کوئی کسے دا مقابلہ کر سکدے یا نہیں، لیکن معصوم دے نال کسے غیر معصوم دا مقابلہ یہ زندگی چھو ہی نہیں سکدا۔ یہ علمدار کے پرچم کا کرشمہ دیکھو، یہ علمدار کے پرچم کا کرشمہ دیکھو، پھر سنو یہ علمدار کے پرچم کا کرشمہ دیکھو، اس کو بس چھو لو تو نسلوں کو وفا ملتی ہے۔ مالک توڑے ہتھاں نو سلامت رکھے، مالک توڑے عقیدیاں نو سلامت رکھے، بس اتنی ضرورت ہے، اتنی محبت دی ضرورت ہے۔ یہ علمدار کے پرچم کا کرشمہ دیکھو، اس کو بس چھو لو تو نسلوں کو وفا ملتی ہے۔ بندے آدھے نے پتہ نہیں کوئی پاگل قوم ہے، کوئی عجیب قوم ہے، عجیب اس شیعہ قوم دی نیچر ہے، بڑے بڑے پیسے خرچ کر دن، چراغاں کر دن، یہ بتیاں بال دن، اگربتیاں بال دن، خوشبوئاں لین دن، ایک کالا کپڑا اپنی مرضی نال نہ بول سکدا ہے نہ ہل سکدا ہے، یہ تا وہی سوچ سکدا ہے جس تے شجرے وچ کوئی فرق ہو سی۔ یہ علمدار کے پرچم کا کرشمہ دیکھو، اس کو بس چھو لو تو نسلوں کو وفا ملتی ہے۔ ہم جو عباس کے پرچم پہ جلاتے ہیں چراغ، ان چراغوں سے ہی سورج کو ضیاء ملتی ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، مالک تنو سلامت رکھے۔ بالکل چونکہ ناظم ممبر دی اپنی ڈیوٹی ہے اور ناظم ممبر دی گل مننی نہیں چاہیے۔ اگر میرے بھائی نے محسوس نہ کیتا ہوئے چونکہ 8 تو 9 میرے ذہن چاہیے،
انہاں بھی آکھے بھی تقریباً 8 سوا 8 8:30 بجے تسی چونکہ آسم بھائی میں یہ نہیں جو صرف میں ممبر تے کھلوتا آج میں نے اس ویر حکم کیتا ہے تو میں تعمیل کر دیتی اس دے پیچھے کوئی ایسی بات نہیں صرف پازیٹیو بات پہ کردا اسرار بھائی چونکہ میرا ویر ہے پاکاں دا مدح خان ہے تے میں جس اپنے ویر دا حق سمجھدا ہوں میں کبھی اس کی حق تلفی میں نے زندگی میں کرنے کی کوشش نہیں کی چونکہ میرا وعدہ آئی میں وفا کر دیتا اگے جڑا میں پہنچنا ہے وہ تے سرکار دی مرضی نال ہی میں پہنچنا ہے جڑی میں اتھے مجلس پڑھا وہ تے تسلی نال پڑھا وہ تے مکمل پڑھا اتھوں جانا ہے گڈی چ بہنا ہے سفر کرنا ہے تے پھر میں لاہور پہنچنا ہے لاہور جانے مجلس جانے سفر جانے امام زمانہ بادشاہ جانے ہم جو عباس کے پرچم پہ جلاتے ہیں چراغ ان چراغوں سے ہی سورج کو ضیاء ملتی ہے ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جو بادشاہ راضی ہو 4 مصرے میں توڑے حوالے مزید ہے بابا جی اے میرے بچیاں عزیزاں دا دل ہے اگر تھوڑی طبیعت ہوئے تو میں چونکہ بھائیوں حکم کیتا ایک قصیدے دا کہ میں قصیدے دی صرف ایک پیاری جی زمین تھوڑے سامنے پیش کر کے پاکاں دے میرے اس مدح خان تو لے کے آخری بندے تک جو میرے کاروان ہدایت ہے وہ حسن جو میرے میر سردار نو آدن وارث نو آدن چلو لفظ لغوی ترجمہ تے بہت زیادہ بن دیں سردار پیشوا جو میرے کاروان ہدایت ہے وہ حسن جس کا کمال ضبط شجاعت ہے وہ حسن عباس جس کے قلب کی قوت ہے وہ حسن عباس جس کے قلب کی قوت ہے وہ حسن لشکر میں جس کے نور امامت ہے وہ حسن لشکر میں جس کے نور امامت ہے وہ حسن اطاعت کے دائرہ میں شاہ مشرقین ہے فوج حسن کا ایک سپاہی حسین ہے فوج حسن کا ایک سپاہی حسین بابا جی کوئی انتظار نہیں بڑی جلدی نال 6 مصرے مزید سنو تے میں قصیدہ پاک شروع حسن ہے معراج آدمیت حسن ہے تفسیر حل عطا کی چلو چپ کر کے بھی سن لیا میں ٹینشن کوئی نہیں چونکہ قصیدہ شروع ہو سی پھر بول لے سو نہ قصیدے تے بول سو اگلے قصیدے تے بول لے سو اگر زبان علی دی جتی دا صدقہ نصیب ہوئی تے بول سی اتھے نہیں کہ اگلے مصرے تے حسن ہے معراج آدمیت حسن ہے تفسیر حل عطا کی حسن میں عصمت بطول کی ہے حسن رسالت ہے مصطفیٰ کی حسن میں عصمت بطول کی ہے حسن رسالت ہے مصطفیٰ کی نفاستوں کا عظیم مرکز حسن میں طاقت ہے مرتضیٰ کی زمین کو چاہے فلک بنا دے زمین کو چاہے فلک بنا دے حسن میں قدرت ہے کبریا کی حسن کی محنت کے ہر جہاں میں نظام قدرت کے چل رہے ہیں یہ وہ سخی ہے خدا کے بندے اسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری یہ وہ سخی ہے خدا کے بندے کسی کا میں بسم اللہ کرا مالکاں دی جتی دا صدقہ میرے ویر اسرار بھائی نو مالک ماتمی نصیب کی تے کیسا وہ خوش قسمت باپ ہوندے جن کو مومن آ کے پوچھے کہ میں سنے تیرے گھر چ خوشی تو وہ کہ الحمدللہ میں ایک ماتمی کا باپ بن گیا ہوں یہ بڑا پیارا جملہ ہے ماتمی دا پیو ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ماتمی چیز اضافہ ہوندے مالک ہور مالک ساڑھے مقدران دے بھی نہ مومنہ کسی دی جھولی چ نہیں مالک ماتمی ازادار بیٹے نصیب فرما تے ماتمی دی دعا منگنی چ مالک میرے اس ویر دی اولاد نو اپنے سائے چ رکھے مالک گھر دیاں تمام پریشانیاں دور فرماوے اس تم بختاں نو مالک سلامت رکھے میرے سید ویر بیٹھن سارے انہاں دی موجودگی چ میں حکم دی تعمیل پہ کردا لیکن حکم جے میں پورا کر لگا تے پھر تسی انجے سمجھو میں پہلی مرتبہ شروع پہ کردا یہ قصیدہ بالکل تواڈے واسطے نواں ہے بولیا جے میرے نال میرے ویر دی محنت صحیح
جڑی مالک دی بارگاہ وچ قبول ہو جاوے. اے میں جملہ جڑا آکھنا ہے کالی کالی آکھنا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ نے حسن مجتبیٰ نو اپنے ہتھاں تے چایا. ان جاکھاں 15 رمضان کی حیا آلود صبح کے غیرت مند سورج نے آنکھ کھولی. محمد کے دل پہ حسن کا نزول ہوا. محمد کے دل پہ، محمد دے دل تے حسن بادشاہ دن دل تو بات آئی محمد دے ہتھاں تے. دل تو بات آئی محمد دے ہتھاں تے. اس سے بات نو محمد نے ہتھاں تے چایا. ان جاکھا محمد نے اپنا آپ اپنے ہتھاں تے چایا. اپنے یاقوتی لباں تے بوسہ دیتا. پیشانی تے بوسہ دے کے سرکار حسن مجتبیٰ دا ذاکر بن کے سرکار محمد مصطفیٰ نے جڑا قصیدہ پڑھے تے نرا قصیدہ نہیں عقیدہ پڑھے. صرف قصیدہ نہیں پڑھیا، قصیدے ہی عقیدہ ہے. تے قصیدہ میں پڑھدا پیا، عقیدہ پہ پڑھدا، کہندا عقیدہ جڑا عقیدے دا خالق ہے، جڑا عقیدے دا وجود ہے، وہ عقیدہ پہ پڑھتا ہے. کیا سرکار دا ذاکر بنے؟ مسکرا کے محمد نے محمد دی کہانی شروع کی تھی. محمد نے محمد دی تعریف شروع کی تھی. ایک با جماعت صلوات پڑھو تے میں وہ 2 جملے شعر توڑے حوالے نہیں. تسی داد بڑی پیاری دے رہے ہو، لیکن چلو روزے کھولن تو بعد تھوڑا جہا ہوندا ہے بندے نوں کمزوری. تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے، تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے، تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے، تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے، تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے. حسن کو جب اٹھایا تو محمد مصطفیٰ بولے، تیرے آنے سے ہی میری دعائیں سانس لیتی ہے. مالک توڑے ہتھوں سلامت رکھے. ڈھیر ساری عزتوں میں، ڈھیر سارے وقتوں میں بہت پیارا مجموعہ. بسم اللہ. مالک تو سلامت رکھے. مالک تو سلامت رکھے. بھائی جان مالک تو سلامت رکھے. جرا جملہ میں توڑے حوالے پہ کردا. اسرار بھائی زندگی چ میں جدوں بھی قصیدہ شروع کیتا ہے میں توڑی محبت نو گواہ بنا کے میں جملہ بڑا پیارا جتھے میں پڑھے جدوں پڑھے میں انجے محسوس ہوئے جو بالکل میں قرآن ہنے ہی شروع کیتا ہے. زندگی دا پتہ کوئی نہیں. اسی تسی جم دے ساڈے تواڈے جم دے ہے. پتر تا جمیا نا، پتر پیدا ہویا، یہ پیدا نہیں ہوندے، یہ جم دے نہیں. اچھا جنہاں لفظ ظہور آپ بنایا ہوئے ملک تو سلامت رکھے. لیکن صرف چونکہ ساڑھے ذہن ہے نا، اسی ساڑھے ذہن اس دی سطح اتنی ہے، اس کے مطابق اساں ایک دوسرے کو سمجھاونا. پیدا نہیں ہوندے، ظہور فرمیندے، نزول ہوندے، ظہور ہوندے. جڑا لفظ ان عقیدے دے مطابق دونوں لفظ ٹھیک ہے، ظہور نزول آخری بند تک. میں کدی بات شروع کی تھی سرکار حسن مجتبیٰ دی. میں سرکار غازی سرکار کو ٹردا گیا. میں جا کے قدم بوسی کی تھی. میں کہ سرکار ایک منت جویں حسن غازی پڑھ سکدے، جویں حسن دی تعریف غازی عباس کر سکدے. قمر رضا نقوی دی جرت نہیں اپنی زبان نہ دسو. مسکرا کے دن قمر رضا نقوی ظاہری زندگی آئی میرا اس دنیا چ پہلا لمحہ آئی. ظاہری زندگی آئی پہلا لمحہ تے آ میں تو دساں میرے نزدیک حسن دا کیا مقام. مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے؟ میرے کانوں میں آذان وفا اس نے سنائی ہے. مالک سلامت زندگی ہوں بہت پیارا ماحول. میں جڑا چوتھے مصرے تے میں یقین ہر بندہ بول سی ہن کون پہ پڑھ دے؟ غازی عباس کہندا قصیدہ سرکار حسن جڑا حسن بھی ہوئے، مجتبیٰ بھی ہوئے، جڑا امیر بھی ہوئے، مجتبیٰ بھی ہوئے، حسن بھی ہوئے، مرتضیٰ بھی ہوئے، مصطفیٰ بھی ہوئے، یہ سارے دے سارے محمد، یہ سارے دے سارے علی. غازی سرکار نے چوتھے مصرے دے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے؟ میرے کانوں میں آذان وفا اس نے سنائی ہے. وفاداری زمانے میں مجھے اس نے سکھائی ہے. ادو اس کا زمانے میں ذلیل و خوار ہوتا ہے. حسن جس کو بنا دے وہ علم بردار ہوتا ہے. سلامت رکھ ڈھیر ساری ہوں وقت سلامت رکھ ڈھیر سارے وقتوں میں ڈھیر سارے وقتوں میں
ایک شعر مزید صرف تہاڈی محبت نو ویکھدا ہے، اگلا شعر بھی تانوں سناواں. ایک لفظ ترکیب، ایک لفظ تقریب، ترکیب تقریب. ترکیب دا مطلب جڑا اتنے استعمال کیتا گیا، ویسے کافی لفظ اس دے ترجمے بننے. ترکیب دا لفظ پلان پروگرام، کسی بھی کام نو پہلے تشکیل دینا. آخری بن تک کوئی لفظ میرا دوسرا لفظ ہے تقریب. ہے تقریب ہمیں مجلس عزا ہوئے، تقریب عزا ہوئے یا تقریب جشن. آخری بن تک لفظ ترکیب تقریب کوئی تشریح لمبی چوڑی ضرورت نہیں. پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ. صرف اپنے نوجوان عزیزاں بچوں واسطے میں سہل آسانی پیدا کر دی تھی. آخری بن تک میں سرکار حسن مجتبی دے کول گیا. میں کہ سرکار جی میں تسی اپنی تعریف بیان کر سکتے ہو، اپنے ذاکر آپ بنو. دسو تو صحیح تسی کتنی عظمت دے مالک ہو. قدم بوسی کر کے میں سوال کیتا ہے. علی دے پتر نے مسکرا کے کہڑی گل کی ہے؟ نبی آدم کو بخشانے کی وہ ترکیب میری تھی. اچھا چلو چلو اے تمسرا ویسے ہی بڑا عظیم تو سوچنا، لیکن دوسرے تیسرے تے چوتھے مصرے تے، چوتھے مصرے تے میرا دل ہے مینوں آکھن دی لوڑ نہیں، تسی پہلے ہی آلریڈی بول رہے ہو، میں تانوں کیوں تنگ کراں. آخری بن تک لیکن اتھے کو بندہ اپنا عقیدہ چھپاوے نہیں، مان دے قرآن ہتھاں تے بلند کرے. اتھے کیا ہے حسن تے اتھے اس دنیا چ کیا ہے حسن. میں کدی نہیں آکھیا عرش تے کیا ہے حسن تے فرش تے حسن ہو ہی نہیں سکدا. میری بات ہی سمجھ نہیں آئی سر. آخری بندہ اتھے حسن کیا ہے، اس دنیا چ حسن کیا ہے. شیر تے کیا کہنے لگا؟ نبی آدم کو بخشانے کی وہ ترکیب میری تھی، ہوئی جو عرش پہ سجدے کی وہ تقریب میری تھی. کہ لوگوں نے وہاں مریم پہ جب بدوا لگایا تھا تو عیسیٰ کو وہاں پہ بولنا میں نے سکھایا تھا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اچھا کچھ میری طبیعت مزاج کچھ ہو رہی، میں قصیدے کسی اور رکھت وچ پڑھنے، لیکن چونکہ انہاں بچیاں عزیزاں دا بھی دل ہے تے انہاں دی بھی کسی ویلے من کے ویکھ لینی چاہیے. چونکہ انہاں دا بھی تے دل پاکاں دا ذکر ہی ہوئے. انہاں چوں کسے تے نہیں آکھیا میں میری گل شروع کر دوں، میں پاکاں دا قصیدہ ہی آکھیا نا. میں انہاں دی بات من کے تے قصیدے دا ایسا انتخاب کیتے چلو انہاں دی بھی عزت رکھیا جائے تے میری بھی رکھیا جائے. میں قصیدہ ایسا شروع کر لگا، یہ نہیں میں کدی آکھیا جو ٹاپک بڑا مشکل ہے، کیونکہ مشکل کشا کے ماننے والوں کو مشکل ٹاپک لگ ہی کوئی نہیں سکتا. یہ میں کدی نہیں آکھا جو مشکل. میں نہ انجے اچانک میری آنکھاں بند آنکھاں کھلیاں سامنے کربلا مولا حسین بادشاہ دی نگری. اچانک میں قلم چایا، جبریل دے رستے حسین نے رزق الفاظ دی صورت وچ عطا کیتا. او میں لفظ تواڈے حوالے پہ کردا امانت سمجھ کے، اس وچ خیانت نہیں کرنی. زندگی چ میں نال اگر وعدہ کرو کہ لفظ اگر تسی پیارے طریقے نال وصول کرو، جو میں محسوس کیتا یا جو مجھے حسین نے محسوس کروایا، میں وہ جملے تواڈے حوالے پہ کردا. باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز. وہ جب حسین کرولا دکھائی دیتا ہے، 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 زمین پہ عرش معلا دکھائی دیتا ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. معصوم فرمینن کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، اس کے باوجود ہم رہتے ہیں، وہ رہتا ہے. وہ جب حسین کرولا دکھائی دیتا ہے، وہ جب حسین کرولا دکھائی دیتا ہے، وہ جب حسین کرولا دکھائی دیتا ہے.
اگر خدا سے ہے ملنا تو کربلا جاؤ، اگر خدا سے ہے بولے ملنا تو کربلا جاؤ، وہاں حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے، زندگی آمین، ڈھیر سارے بھکتوں میں زندگی آمین۔ اچھا سارے نہیں مرضی ہوئے، میں کدے پوترے دی عظمت، میں کس کے پوتے کی بات کر رہا ہوں؟ اللہ نے جہاں جہاں لفظ ہم کہا، اللہ کی پوری کائنات میں لفظ ہم سب سے پہلے جسے ہم کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں علیہ السلام۔ وہ جب حسین کربلا دکھائی دیتا ہے، وہ جب حسین کربلا دکھائی دیتا ہے، زمین پہ شملہ دکھائی دیتا ہے، اگر خدا سے ہے ملنا تو کربلا جاؤ، اگر خدا سے ہے ملنا تو کربلا جاؤ، وہاں حسین میں اللہ دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری زندگی آمین، ڈھیر ساریاں عزتاں، ڈھیر ساریاں محبتاں۔ جڑے جملے میں ہن تانوں سناون لگا، میں جملہ پڑھن لگا ماتمی دی عظمت دا، چونکہ ماتمی بھی تے حسین دا ہی ہوندے ہیں۔ جڑا میں جملہ ہن آکھن لگا آخری بند تک، اگر کھلے آسمان کے تلے رات کے کسی پہر میں آپ جاؤ، آپ کو ایک ستاروں کا جھرمٹ نظر آئے گا۔ اس نوا دن کہکشاں، ستاروں کا جھرمٹ، او کتار او کہکشاں، لفظ سے کہکشاں، جڑا زندگی چ ماتمی دی کمیزاں چا کے اپنے سینے نال لا کے جلوس نال ٹردا ٹردا اینج اینج یا حسین۔ میں اس ماتمی تے بھی واجب نہیں اور جب بولن دی کوشش کریں، میں ماتمی جڑا زنجیر زن بیٹھا ہے، میرے ویر بیٹھے ہیں زنجیر زن ہیں، ماتمی ہیں، آزادار ہیں، ترڈے دار ہیں۔ جڑا جملہ میں ہن تانوں سناون لگا کہ عظمت دا مالک ہے حسین دا ماتمی، ایک کہکشاں کیا ہے شعر دیکھو کیا کہنا چاہنا، جو میں نے پوچھا تو دنیا نے مجھ کو بتلایا کہ ہم فلک پر اسے ایک نشان سمجھتے ہیں، زمانے والے جسے کہکشاں سمجھتے ہیں، زمانے والے جسے کہکشاں سمجھتے ہیں، مجھے وہ ماتمی ہلکا دکھائی دیتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری، مالک تو سلامت رکھے، ڈھیر سارے مالک تو وقت نصیب کے تن کسے بد نظرے دی توڑے بختوں نظر نہ لگے۔ میں ایک جملہ ایک شعر پنجابی زبان دا، ذات باقی ملاقات باقی، انشاءاللہ میرے ویر بانی مجلس بھی ناراض نہ ہو، میں تھوڑے چکو بندہ ناراضگی محسوس نہ کرے، میرا ویر بھی راضی رہے۔ میں انشاءاللہ پڑھنی ہے زندگی چ میل سائیں تو اتفاقی اگر کسی وقت کوئی ایسی جلدی ہو، ویسے میں بانی مجلس نو کدی تنگ نہیں کیتا، میرا ویر بھی اس گل دا گواہ ہے، میں کدی بھی کسی بانی مجلس نو ماتمی عزادار نو میں مجبور نہیں کیتا۔ بہرحال چلو دن اچھا گزر جاوے، یہی ساڈی عزت کی بات ہے، اتفاق محبت نال۔ میں ایک جملہ آکھن لگا غدیر دا، لیکن میں غدیر دا جملہ اس وجہ تو آکھن لگا اجے بھی شاید کوئی اکا دکا بندہ ایسا بیٹھا ہوئے جڑا سوچدا ہوئے پتہ نہیں کدا کچھ لگدا ہے، کتھوں آیا ہے، اگے نہیں سی سنیا، پتہ نہیں انہوں کسے اکیس آکھیا ذاکری شروع کر لے۔ کئی بندے، کوئی میں مخالفت دی بات نہیں پہ کرتا، لیکن کئی بندے سوچ جڑے بندے سوچ اجے بھی کچھ بیٹھے نہیں، باہر کدھر کھلوتے ہیں کون پہ پڑھدا ہے،
میں پاکن دا ایک چھوٹا جا مدا خان ہاں تے میں ممبر تے کھلو کے اپنے باپ دی بات نہیں پہ کردا، میں حسنین دے پیو دی عظمت دا قصیدہ شروع اتھے کوئی میرے تعارف دی ضرورت ہی نہیں، بس میں آیا ممبر چھوڑیا چلا گیا. یہاں پہ قمر رضا نقوی نہیں ہوگا، کوئی اور عالم دین ہوگا یا کوئی ذاکر ہوگا. ساڈا تے نعم البدل موجود ہے. آؤ دے دروازے تو جا کے منگیے، جی دے دروازے چ رہن والے کسے محمد دا بھی نعم البدل کائنات چلا نے خلق نہیں فرمایا. میں غدیر دا ایک جملہ آکھن لگا بس. اسرار بھائی جڑے گجرات والے سی ذاکر نا، انہاں نوں گل شروع ہو جائے تے انہاں دی گل مکدی نہیں. تے گل اسی کیڑی کو اپنی کرنے پاکاں دی کرنے، لیکن کئی بندے وچ سوڑے پے جاندے. بابا جی کالی کالی قصیدہ شروع کرو تے جنہاں نوں تھوڑی جی سوڑ بھی ہوے نا ٹینشن نہیں لینی. میں ایک جملہ آکھن لگا تے قصیدہ شروع کر لگا. غدیر کا تعلق ہے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کا تعلق ہے شبیر کے ساتھ. اینی کو داد لبنی سی کسے اردو خطیب نو، ٹھیک ہے جی، جنی کو تو سمجھ دے دی تھی. میں جملہ آکھن لگا غدیر کا تعلق ہے ضمیر کے ساتھ، ضمیر کا تعلق ہے شبیر کے. میں جملہ آکھن لگا مقام خم غدیر دا تے چیتا کروان لگا جی تسی بھی بڑے پرانے اسی بھی بڑے پرانے. عمر والے پاسے دھیان ہی نہیں کرنا چاہیے. عمر کا میٹر ہی نہیں ہماری زندگی میں، ہم کیوں دھیان کریں. تو وہ میں جڑی گل کر لگا، ٹھیک میں ایک شعر آکھن لگا تو شعر تواڈے تک اس طریقے نال پہنچاون لگا. چلو علامہ صاحب بھی تشریف لیں، ایک صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز نال. اللہم صلی علی حدیث صاحب تشریف لے. بسم اللہ. ہوں چونکہ ویکھو نا، ویکھنا میرے پاس علامہ کرامت باز حیدری صاحب بھی ہیں. جدوں سنے انہوں نے پاکن دی ولایت دی بات کوئی نہ کوئی کیتی ممبر تے، بندہ صرف سینے تے ہاتھ مار مار کے پیا کہ میرا عقیدہ سنیے میرا عقیدہ سنیے. میرا ہے گل نہیں، کوئی لفظ سچ بات بھی تو ہونی چاہیے. مینوں ایک جملہ آج تک یاد ہے، میں ایک باری زندگی چ پڑھیا سی تے سینے تے نقش ہو گیا. پھر زندگی چ جدوں سنے علامہ ناصر عباس قال اللہ مقامہ، انہوں دی زبان تو میں جملہ سنا ہے. سرکار امیر کائنات سرکار ابو ذر نے بار بار سرکار سلمان دے متعلقہ سوالات شروع کیتے. مسکرا کے دن ابو ذر سلمان کے عقیدے کے بارے میں مجھ سے زیادہ سوالات نہ کیا کرو، اگر میں تمہیں اس کے عقیدے کے بارے میں مطلع کر دوں تو ہو سکتا ہے تم اسے مشرک سمجھ کے قتل کر دو، کیونکہ جو تمہاری نظر میں اللہ ہے وہ سلمان کی نظر میں علی ابن ابی طالب ہوں. مالک توڑے ہتھاں نوں، مالک توڑے عقیدے نوں سلامت رکھے. مینوں تو میں ایک جملہ یاد کر کے میں ڈیوٹی پیش کرنا. میں صرف یہ نہیں جو میں زور تے لاواں تے گل وچ کوئی سواد نہ ہوے. حدیث صاحب ہے عرفان حیدر آپ دی صاحب آل اللہ مقام ہو. میں زندگی چ انہاں دی بھی بیٹھک کی تھی. میں انہاں دے لفظ بیٹھک وچ بیٹھ کے میں انہاں دے جملے میں زندگی سنے. قبلہ محسن نقوی، بابا خادم شوری، قمبر صاحب سائیں ہوری، ملک علی جعفر، بڑے بڑے پیارے نام دنیا تو چلے گئے. ہن تے اسی بیٹھ کے تلاش کرنے ہاں، سانو ایسی شخصیات نظر نہیں پہ آندی. محبت اتفاق اتحاد دی فضا نو قائم کرو، پاکن دی فہرست ساڈا نام درج ہو جاوے. میں غدیر دا ایک جملہ پڑھا، ہاتھ بلند ہو گئے مانند قرآن توڑے ہتھاں تے عقیدے بلند ہو گئے، ذات باقی ملاقات باقی. پڑھا غدیر اگر طبیعت ہوے. کئیاں بندیاں نو غدیر پچدی نہیں تے جنہاں نو نہیں پچدی مینوں فقیر درس دیتا ہے. انہاں کہ قمر رضا پتر تیری مجلس وچ جنہاں نو غدیر نہیں پچدی او تیری مجلس وچ آ ہی نہیں سکدے. جننے تسی بیٹھے ہو اے سارے غدیر دے دائی ہو. آخری بند تک میں گل چیتا کرواواں جو سرکار نے بات کیڑی کی تھی. باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز. دل علی دے نال لانا چاہیے، ورد علی پکانا چاہیے، دل علی دے نال لانا چاہیے، ورد علی پکانا چاہیے، دل علی دے نال لانا چاہیے، ورد علی پکانا چاہیے، سچا پیری بنانا چاہیے، مجلساں چ آنا جانا چاہیے. مصطفیٰ نے گل دسی ہے زندگی علی علی. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. محمد ہاتھ محمد ہاتھ علی دے ہاتھ علی دا ہاتھ. آخری ٹکڑا میری مجلس مکمل ہو گئی. تساں جتنی محبت کرنی ہے میرے نال کیتی. میں تواڈے تے راضی، لیکن جڑا جملہ میں ہن سناون لگا، اسرار بھائی تواڈے کول 2 مجلساں مسلسل میں 2 مجلساں جب کے بعد ہی پڑھی. انہاں 2 مجلساں میں یہ جملہ بیان کیتا. میرا دل کردا ہے میں مجلس وچ ہور کوئی گل کراں نہ کراں، اے میں کر جاواں ضرور، کیونکہ گل ایسی گل پتہ لگ ویندا جو قمر رضا نقوی دا عقیدہ کی ہے،
پھر پتہ لگ ویندا جو تہاڈا عقیدہ کی ظاہر ہو ویندا محمد ہاتھ وچ محمد ہاتھ علی دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ دنیا تو جڑے بچے انٹرنیٹ یوز کر دیو مرزا اطہر لکھنوی دنیا تو کچھ عرصہ پہلے لکھنؤ دے صحیح العقیدہ عالم دین دنیا تو پردہ کر گئے وہ مجلس نال خطاب فرما رہے ہیں اپنی زندگی انہاں حدیث کوٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ایک نوجوان مجلس وچ اٹھ کھلوتا ہے ہاتھ بن کہتے مرزا صاحب اگر سرکار یہ فرما دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا علی اوسطنا علی آخرنا علی وکلنا علی شیعوں کی زندگی اور آسان نہ ہو جاتی. مسکرا کیا دل بیٹا چپ کر کے زمین پہ بیٹھ جاؤ 1400 سال ہو گئے لوگوں سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا. محمد ہاتھ محمد ہاتھ علی دے ہاتھ چلی دا ہاتھ ہویا کیا شیر دیکھو کیا کہنا چاہنا گھومتے دسیا باغ سروے خود سجا کے باغ میں بے باغ میرے سب تو بہتر ہوشی میرا ویر ہے دے پلے کوڑ تو بچانا چاہیے اینو من کے سر جھکانا چاہیے بچیاں نو بھی پڑھانا چاہیے منکراں نو بھی سنانا چاہیے گل قرآن وچ لکھی ہے زندگی علی علی کسے دا گیا کچھ نہیں علی دیاں شریف دیاں دھریا کچھ نہیں کائنات تے نظر ماری کافر محمد نو نہیں ماریا جی میں مسلمان علی دیاں شریف دیاں نو ماریا. تاریخ دے دو درباراں وچ حدیث صاحب صرف نہ 4 یا 5 منٹ میں مزید میرے دل وچ علم دی قدر ہے جڑے رومن آئے ہو انہاں دی محبت واسطے ایک پوائنٹ پہ میں رکیا کیوں ہاں میرا دل رکے واللہ میں ممبر تے کھلوتا محسوس ہوئے میں نے موت آ جاوے میں اگلا جملہ نہ پڑھ سکا اگر تاریخ نہ ہوندی ساڈے سرگودے دے علاقے دی ایک مجلس سی میں جملہ ادا کیتا اسلام دے 2 درباراں وچ 2 بیویاں کھڑیاں رہیاں سید اٹھ کے کھلو گیا تو ماتم شروع کی اسے کہ سید اونج نہ پڑھ جی میں آدھا اونج پڑھ میں کہ حکم چکر منہ تے ماتم کر کے دے تاریخ دے 2 درباراں وچ تے 2 بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک بنت نبی دوجی بنت علی ہن دوویں ماواں دیاں جنہاں سینے تے ہے حسین کرنا ہن دوویں ماواں دیاں ایک ترے گھنٹے دوجی کئی گھنٹے تے نروارن دے دیاں رہیاں رویں دی کڑی گال جدا موت آئی ہن دوویں زخمی تائیں قبر چ روندیاں. بس کوئی نہیں جو مجمع اٹھی کے وین کرے تاہم میری مجلس منظور ہو سی جتنے رو پائے ہو مالک تھوڑی حجاتی کرے. میں جڑے 2 وین کرنا چاہنا بطول دی بطول ما دیا کری ویلا نبیوں دے سردار نبی ٹردے ٹردے قریب آئے نواز دے کیا دن خدیجہ جی یا رسول اللہ ساری زندگی سلام تے سرب کی تھی محمد کیا ڈیوی منگن دا نام ہے رو کیا دی اور کچھ نہ مگ دی
یا رسول اللہ دسو تے صحیح میری دھی بطول کن بیٹھی ہے حق لائیے بطول ماں دیا آخری ویلائی ایویں آئیے جویں جھکل پاسے پانی ہے میں سارا وین نہیں پڑھ سکتا لیکن ایک جملہ پڑھ کے گزردا پیا ممبر دی قسم اوکھی تبا میں سوکھی اٹھی ہاتھ بن کے آدھی یا رسول اللہ مینوں کسے شے دی لوڑ نہیں ساری زندگی تساں محمد بن کے گزاری میں تہاڈی کنیز بن کے گزاری لیکن ملت پہ کرے نہیں ہے میری دھی بطول دیا اکھیں چانجن اللہ اکبر اللہ میری بطول نہ روے رومن دے لفظ ہے نا رو کیا دینا اگر دیکھ کے برداشت کر سکتی ہیں میری انگلیاں دے درمیان دیکھ انگلیاں دے درمیان نٹھے اچیاں چیخاں بلند ہوئی ہیں اور رو کیا دن خدیجہ کیڑا منظر اٹھے جس نو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکی مرویں دی یا رسول اللہ اے منظر نوے دی تیڑے ممبر یوتے کوئی اور بیٹھا ہے اے منظر مثال کچاری بن سائل حق پئی ہے وہ منگ دیئے وہ اے تخت والا انکاری رو کے بھی دیئے کچھ ہس دین اصحاب تیڑے میڈی دی دیڑے کھلا چاری بیٹھی سند دے پرزے ایک جملہ مزید ممبر حیدی صاحب دے حوالے بڑا سونا مصائب ہو گیا کدی اگر زندگی نے ساتھ دیتا میں مزید اتھوں دو چار وین زیادہ کر دے سا لیکن جڑے رومن آئے ہو انہوں واسطے ایک وین دی اجازت پہ مگدہ میں مر گیا ہوں کدی یہ وین نہ کرا بابا جی زندگی ہو گئی اس وین تو پہلے میں ممبر چھوڑ دڑے لیکن اسرار بھائی آج میں صرف اپنے ماں پیو دی شفا واسطے ایک دعا پہ مگدہ اسے دعا دے دوران حیدی صاحب دے حوالے ممبر آواز دے کتنے تا اپنی دھی بطول دے اجرن دا منظر ڈٹھائی ہون ویلا ویک رو کیا دیئے ہٹا لو انگلا ہون میرے کلو برداشت نہیں پیا تھیندا بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ان للہ و ان الیہ راجعون کربلا دا میدان پے بھج دن کھوڑے ہائے وہ لاشاتے گھر اجڑ گیا سہرا دا بدماش کیا مکوں ویڑ گئے وہ پیا اٹھ دے شولا بھادا موت میں تم کر کے آدھی پیا تاج لٹی دے مومنین اکرام اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد سرمایہ ملت جعفریہ سرکار علامہ کرامت عباس حیدری صاحب اور انہوں تو بعد قاری القصائد جناب آصف ریاض ترابی صاحب